السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ پرسنالٹیز، عظیم شخصیات سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ ہماری مومن برادری کے کچھ افراد نے اسلام کو قبول کیا سید کبیر الدین رحمہ اللہ کے ہاتھوں پر، اور زیادہ تر افراد نے اسلام کو قبول کیا ہے ان کے چھوٹے بیٹے سید امام الدین رحمہ اللہ کے ہاتھوں پر۔ لیکن دوستو، یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا اصول ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال، ہر چڑھاؤ کے بعد اتار، ہر دن کے بعد رات آتی ہی آتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا مومن سماج کے ساتھ بھی۔ ان بزرگوں نے، سید کبیر الدین، سید امام الدین رحمہم اللہ نے بہت محنت کی اور ایمان کی ہوائیں ہماری مومن برادری میں چلائی۔ لیکن اس کے بعد ایک بار پھر یہ قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی، یہ سماج جہالت میں مبتلا ہو گیا، اور اس میں قصور صرف ان لوگوں کا نہیں تھا، قصور کسی اور کا بھی تھا۔ کس کا تھا اس کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ پھر دوسرا دور۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 3 دور مومن سماج میں گزرے ہیں۔ پہلے دور کو ہم نے پہلی کلاس میں ڈسکس کیا، دوسری کلاس میں ہم مومن سماج کے دوسرے دور کو ڈسکس کریں گے۔ تو پھر کون آیا جس نے اس سماج میں محنت کی اور پھر ایک بار ایمان اور اسلام کی ہوائیں چلائی، اس کو سمجھتے ہیں۔ دراصل ہوا یوں کہ سید کبیر الدین اور سید امام الدین رحمہم اللہ جب گزر گئے تو ان کی جو اولادیں آئی، جن کو لوگ اپنا پیر مانتے تھے، اس لیے کہ یہ بزرگوں کی اولادیں تھی، اور بزرگوں کی اولادوں کی قدر عام طور سے لوگ کرتے ہیں، تو لوگوں نے ان کو اپنا پیر مانا، لوگوں نے ان کی اولادوں کو اپنا بڑا مانا۔ لیکن یہ اولادیں اپنے باپ دادا کی طرح، یعنی سید کبیر الدین اور سید امام الدین رحمہ اللہ کی طرح اچھا اور اسلام اور ایمان کے نقش قدم پر نہیں تھی، بلکہ یہ اولادیں ہٹ گئی تھی راستے سے، سیدھے راستے سے، اور انہوں نے اپنے باپ دادا کو بلا دیا تھا۔ ان پیروں نے لوگوں کی عقیدت کا فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ لوگ ان کو چاہتے تھے، لوگ ان کو بڑا سمجھتے تھے، لیکن یہ حقیقت میں بڑے نہیں تھے، یہ ناخلف تھے، یہ اپنے باپ دادا کے نام کو مٹانے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بولی بھالی عوام کو، اس مومن سماج کو اپنی عیاشی کے لیے استعمال کیا۔ ہاں، ان جاہل پیروں نے اپنی عیاشی کے لیے یہاں کی عوام کو، مومن سماج کے افراد کو استعمال کرنا شروع کیا، ان کو اپنا مرید بنایا۔ اور کیسا مرید بنایا؟ جیسے ایک آدمی اپنی پراپرٹی رکھتا ہے، اس طریقے سے یہاں کے پیروں نے یہاں کے سماج کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، ضروری تھا کہ ہر آدمی اپنی کمائی میں سے، اپنی انکم میں سے 10% ان پیروں کو دے۔ یہ بھی ضروری تھا کہ خالی ہاتھ ان پیروں سے مصافحہ نہ کریں، بلکہ بند ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہدیہ، کچھ نہ کچھ تحفہ ان پیروں کو پیش کریں۔ تو پیروں نے اپنے بڑوں کے نام پر جلسے شروع کیے، عیاشیاں شروع کی، اور مست اور عیش پرستی میں لگ گئے۔ اور لوگ تو لوگ ہیں، ان کو سیدھا راستہ بتایا جائے وہ سیدھے راستے پر آتے ہیں، ان کو الٹا راستہ بتایا جائے وہ الٹے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک کہاوت ہے، الناس علی دین ملوکہم، کہ جو رہبر ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، لوگ تو ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ ہوا، یہ جاہل پیر تھے، ان کے ہاتھ میں اس سماج کی لگام آئی تو لوگ بھی جہالت میں مبتلا ہو گئے، لوگ بھی بدعت میں مبتلا ہو گئے، لوگ بھی خرافات میں مبتلا ہو گئے، اور پھر سے یہ مومن سماج جس میں اسلام کی شعائیں آئی تھی، جس میں ایمان کی ہوائیں چلی تھی، پھر سے ایک بار یہ ہوائیں مدھم پڑنے لگی، اور یہ سماج پھر ایک بار گمراہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی جلدی سے گمراہی آ جانے کی کہ سید کبیر الدین اور سید امام الدین رحمہ اللہ نے اس سماج پر محنت تو کی، انہوں نے اپنا پرانا مذہب چھوڑ دیا، اسلام کو قبول کیا، لیکن ابھی اسلام اس سماج میں برابر رچا بسا نہیں تھا، اس لیے کہ پرانے دھرم کو چھوڑنا، نئے دھرم کو قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ معمولی قربانی نہیں ہے۔ تو اس مومن قوم نے اپنا پرانا دھرم جو چھوڑا تھا اور نیا مذہب، نیا دین،
جو سچا ہے، اسلام کو قبول کیا تھا، یہ اسلام ابھی پوری طرح ان کی زندگی میں نہیں آیا تھا اور یہ اکابر چلے گئے، یہ دین کی محنت کرنے والے چلے گئے، تو جو پرانا مذہب تھا ہندو مذہب، اس کے رسم و رواج اس مومن قوم میں واپس آنے لگے، اور چونکہ یہ پیر اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر نہ چلے، اس وجہ سے یہ سماج پھر ایک بار گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اور اس دور میں یعنی پہلا جو سید کبیر الدین اور سید امام الدین کا جو مومن سماج کا پہلا دور تھا، اس دور میں اور اس دوسرے دور میں تقریباً 250 سال کا فاصلہ ہے، 250 سال کا فاصلہ ہے۔ 250 سال تک یہ مرید، یہ پیر، یہ جاہل پیر اس سماج کو اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے کس کو کھڑا کیا؟ سب پیر ایک جیسے نہیں آتے، کوئی تو آیا جس کے من میں ان کو دیکھ کر کے ایک امنگ جاگی، جس کے من میں اس سماج پر رحم آیا کہ یہ کیا انہوں نے پیری مریدی لگا رکھی ہے، تو اس نے وہ والا پیر بننا پسند نہیں کیا، بلکہ اچھا اور اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلنا پسند کیا۔ پھر سے اس قوم کو کس نے محنت کی؟ کس نے اس قوم کو ایک بار پھر جیسے سید امام الدین نے جہالت سے نکالا تھا، دوسری دور کی شروعات اس سماج میں کہاں سے ہوئی؟ دوسرے دور کی شروعات اس سماج میں ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم نے بہت نام سنا ہے سید پیر مشائخ رحمہ اللہ سے۔ یہ دوسرے بزرگ ہیں بڑے، جن سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ سید پیر مشائخ، ان کے والد فاضل شاہ، ان کے والد صدر الدین، ان کے والد زین الدین، ان کے والد ابو الحسن، ان کے والد بڑے پیر مشائخ یہ بھی مشہور ہیں، اور ان کے والد بن رحمت اللہ، یعنی یہ رحمت اللہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ سید کبیر الدین رحمہ اللہ کے دو بیٹے تھے، سید امام الدین اور سید رحمت اللہ۔ سید امام الدین نے تو یہاں کام کیا، یہ رحمت اللہ چلے گئے تھے پاکستان لاہور میں، وہاں ان کا زیادہ تر وقت گزرا ہے، یہ وہی رحمت اللہ ہے، یہ انہی کا پورا نسب نامہ ہے۔ تو بہرحال یہ سید پیر مشائخ رحمہ اللہ یہاں کہاں سے آ کر کے آباد ہیں، ان کے بارے میں ہم آگے جانتے ہیں۔ پہلے جانتے ہیں ان کے باپ دادا کے بارے میں۔ تو ان کے باپ دادا میں ایک بڑا نام جو ہے وہ نام ہے بڑے پیر مشائخ۔ یہ بڑے پیر مشائخ جو ہیں یہ آباد تھے لاہور میں، اس لیے کہ رحمت اللہ چلے گئے تھے پاکستان، تو یہ بھی پاکستان ہی میں تھے، اس وقت تو وہ الگ نہیں تھا، لیکن ہمارے مومن برادری کے کچھ لوگ ان کے پاس یعنی بڑے پیر مشائخ کے پاس وہاں لاہور گئے، اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ لاہور گئے اور لاہور جا کر کے ان سے درخواست کی، اور یہ مومن برادری کے لوگ ان بڑے پیر مشائخ رحمہ اللہ کو لے کر کے آئے۔ کہاں آئے؟ کڑی میں، جو ننگاسن کے قریب علاقہ ہے کڑی، وہاں ایک جگہ ہے سید پورہ، جہاں سید لوگ رہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان والے لوگ جہاں رہتے تھے، جس کو سید پورہ کہا جاتا تھا۔ ان بڑے پیر مشائخ رحمہ اللہ نے اپنا ٹھکانہ اس سید پورہ کو بنایا، لیکن ہوا کیا؟ جب یہ بڑے پیر مشائخ وہاں آئے کڑی میں، سید پورہ میں، تو مومن سماج کے بھی بہت سے لوگ ان بڑے پیر مشائخ کے پاس آ کر کے آباد ہو گئے، تو اس جگہ کا نام سید پورہ سے بدل کر کے مومن پورہ ہو گیا، اس لیے کہ اب وہاں مومن سماج کے لوگ زیادہ رہنے لگے ان بڑے پیر مشائخ کی برکت سے، تو اس کا نام بدل کر کے مومن پورہ ہو گیا۔ خیر، یہ تو بات تھی پیر مشائخ رحمہ اللہ کے جو پردادا ہیں بڑے پیر مشائخ ان کی، کہ کس طرح وہ لاہور سے کڑی کے پاس جو علاقہ ہے وہاں آ کر کے آباد ہوئے۔ پھر ان بڑے پیر مشائخ رحمہ اللہ کو بڑی انہوں نے محنت کی، یہاں بڑا اسٹرگل کیا، پھر جو جاہل پیر تھے انہوں نے ان کی بات کو چلنے نہیں دیا، اور یہ بڑے پیر مشائخ رحمہ اللہ چلے گئے جہاں سے واپس آئے تھے، یعنی لاہور، وہ وہاں چلے گئے، لیکن اپنا ایک بیٹا، جس بیٹے کا نام تھا ابو الحسن، ہم نے یہاں بورڈ پر لکھا ہے، یہ ابو الحسن نام کا جو بیٹا تھا وہ یہی چھوڑ گئے، اور وہ خود چلے گئے اپنے وطن لاہور میں۔ پھر یہ ابو الحسن رحمہ اللہ کی آگے نسل چلی، جس نسل سے پیدا ہوئے سید پیر مشائخ رحمہ اللہ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اب ان سید پیر مشائخ کے بارے میں
جن سے ہمارا مومن سماج کا دوسرا دور وابستہ ہے، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے ان کی پیدائش کے بارے میں۔ پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کی پیدائش ہوئی اسی کڑی میں، جہاں آ کر کے ننداسن کے قریب جو علاقہ ہے کڑی، وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ کڑی میں ایک جگہ کا نام ہے جنترال، اسی جنترال کے علاقے میں حضرت پیر مشائخ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ کب پیدائش ہوئی؟ 13 ربیع الثانی سن ہجری 1060، یعنی 11ویں صدی ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مومن سماج کا جو پہلا دور شروع ہوا تھا وہ 9ویں صدی ہجری سے، یعنی 800 سے، اور اب یہ دوسرا دور شروع ہو رہا ہے 1000 سے، تو تقریباً 200 یا 250 سال کا بیچ میں فاصلہ ہے، اسی لیے ہم نے یہاں 250 لکھا ہے۔ یہ حضرت پیر مشائخ رحمہ اللہ کی پیدائش کہاں ہوئی، کب ہوئی، اس کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ اچھا، یہ پیر مشائخ رحمہ اللہ بڑے ولی کامل اور بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے تھے کہ خواب میں ان کو مکہ کبھی دکھایا جاتا، کبھی خواب میں ان کو مدینہ دکھایا جاتا، اور انہوں نے یتیمی میں پرورش پائی ہے۔ ان کے جو والد تھے فاضل شاہ، ان کو 9 سال کی عمر میں چھوڑ کر انتقال کر گئے تھے، تو جب پیر مشائخ 9 سال کے تھے تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بہت حالات سے گزرے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں، اور ایک عالمگیر رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، تو 9 سال کی عمر میں تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بہت محنت کی، بہت اسٹرگل کیا، اور بچپن ہی سے ان کو ایسے ایسے خواب آتے تھے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ایسے بڑے بڑے خواب آتے تھے کہ میں سمجھ نہیں پاتا تھا، اور بعد میں مجھے اس کی تعبیر پتا چلی کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ 20 سال تک وہ کچھ نہ پڑھ سکے حالات کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں آئے، انہوں نے بھی دعائیں کی، انہوں نے کہا اللہ جب تو نے مشائخ بنایا ہے تو مشائخ کی لاج رکھ لے، یعنی مشائخ تو کچھ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، مجھے ایسا بنا دے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی جب زیارت ہوئی، جب وہ صبح اٹھے تو حضرت پیر مشائخ کہتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی، اور پھر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی کچھ پڑھوں، علم حاصل کروں۔ چنانچہ وہ اپنا علاقہ کڑی چھوڑ کر کے احمد آباد آئے۔ احمد آباد میں بڑے بڑے علماء تھے، ان علماء سے انہوں نے استفادہ کیا، پڑھا، ظاہری علوم کو بھی لیا اور باطنی علوم کو بھی لیا، یعنی مشائخ بھی حقیقی معنوں میں وہ پیر بنے۔ اور پھر انہوں نے وہیں احمد آباد میں ایک جگہ ہے سہارنپور چار ٹوڑا، جس کا تذکرہ آگے آئے گا، وہیں پر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے اور اصلاح میں گزارتے۔ انہوں نے تصانیف کی، یعنی جب ان کی عمر کچھ ہو گئی تو پھر انہوں نے تصنیف و تعلیم اور کتابیں لکھنے کا کام شروع کیا۔ احمد آباد میں علم حاصل کرنے کے بعد بہت کتابیں لکھی۔ پہلی کتاب سن ہجری 1094، آپ سمجھ سکتے ہیں 1060 میں ان کی پیدائش ہے، 70، 80، 90 اور 94، یعنی 34 کم سے کم 70، 80، 90 اور 94، تو 34 سال کی عمر میں انہوں نے کتابوں کو لکھنے کا کام شروع کر دیا۔ کون کون سی کتابیں لکھی؟ چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ پیری مریدی میں پھنس چکے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی طریقت پر، یعنی اس پر کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، دیندار پیر کیسا ہوتا ہے۔ جب پیر ایسا ہو تب ہمیں اس پیر کی بات ماننی چاہیے۔ اگر پیر ایسا ہو جس میں یہ اخلاق نہیں ہے، اوصاف نہیں ہے، تو اس کی بات ہمیں نہیں ماننی چاہیے۔ اس طریقے کی باتیں آسان نہیں تھا یہ، اس لیے کہ اس وقت مومن برادری پر ان جاہل پیروں کی پکڑ تھی، لیکن انہوں نے بے دھڑے یہ کام شروع کیا۔ طریقت نام کی کتاب لکھی، ایک اور کتاب لکھی ہادی دھرم، یہ جین دھرم کے رد میں، یعنی وہ جین دھرم غلط ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہادی دھرم نام کی کتاب لکھی۔ اور ان کی ایک بہت بڑی زبردست کتاب جس کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ ہے دیوان مشائخ، جن کو پیر مشائخ کی کتابیں ہم کہتے ہیں، جس کی مجلسیں ہوتی تھی گاؤں گاؤں میں، جس کو پڑھا جاتا تھا۔ اس میں انہوں نے 10,000 سے بھی زیادہ اشعار لکھے، اشعار کی شکل میں لکھے ہیں۔ حنفی المسلک کے مطابق انہوں نے قرآن اور حدیث کے خلاصے کے طور پر یہ کتاب لکھی ہے۔ جس طریقے سے احیاء علوم الدین حضرت الامام غزالی کی کتاب ہے،
اس طریقے سے اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ مومن سماج کے لیے جو دین اور شریعت کی ضروری باتیں ہیں وہ سب اس کتاب میں آ جائیں۔ تو 10,000 سے زیادہ کتابیں، 10,000 سے زیادہ اشعار انہوں نے اس کتاب میں جمع کیے۔ 13 فصلیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا، معراج کے بارے میں بتایا ہے، خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کے بارے میں بتایا ہے، اور آپ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بتایا ہے، غزوات کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ 13 فصلوں پر مشتمل یہ کتاب ہے دیوان مشائخ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کتاب اردو میں نہیں لکھی، عربی میں نہیں لکھی، بلکہ یہاں مومن برادری میں جو زبان چلتی تھی گجری زبان، اس گجری زبان میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ ان کی بڑی عجیب و غریب خصوصیت ہے، اس لیے کہ ان کو اسی سماج میں کام کرنا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس زبان میں یہ کتاب لکھی، دیوان مشائخ۔ بڑی زبردست اور بڑی اہم کتاب ہے۔ ان کی وفات سید پیر مشائخ رحمہ اللہ کی وفات کب ہوئی؟ 21 محرم 1102۔ آپ اندازہ لگائیے 1060 میں ان کی پیدائش، 70 80 90 100 اور 2 یعنی 42 سال کی عمر میں سید پیر مشائخ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! 42 سال کی عمر میں کیا کام کر گئے ہو کہ ایسی کتاب دیوان مشائخ لکھی کہ 250 سال تک اس سماج نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اس کی تعلیم کی ہے، اس کو پڑھا ہے۔ 250 سال تک ایسی کتاب لکھی، 42 سال کی عمر کے اندر مومن برادری میں یہ بہت بڑا کام کر کے چلے گئے۔ ان کی قبر کہاں ہے؟ ان کی قبر احمد آباد کا ایک علاقہ ہے سہارنپور، اس میں ایک علاقہ ہے چار ٹوڑا، ابھی بھی ہے، وہ علاقے میں ان کی قبر مبارک ہے۔ انہوں نے 2 اولادیں چھوڑی، سید عبداللہ صاحب اور سید فاضل شاہ۔ ان 2 اولادوں میں سے سید عبداللہ رحمہ اللہ نے بڑا کام کیا، بڑا زبردست۔ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلے اور چل کر کے انہوں نے اصلاح کا کام جاری رکھا۔ ان کی بھی قبر اپنے والد کے قریب احمد آباد میں سہارنپور میں جو چار ٹوڑا کا علاقہ ہے وہیں پر ان کی بھی قبر مبارک ہے۔ باپ اور بیٹے دونوں کی قبر وہیں پر ہے۔ سید پیر مشائخ رحمہ اللہ نے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ سے ملاقات کی ہے۔ اور میں یہاں ایک بات بتا دوں، ان کا جو خاندان ہے وہ چلتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے ان کا خاندان ملتا ہے، یعنی یہ سید خاندان سے ہے۔ یہ ہمارے مومن برادری کا دوسرا دور ہے۔ اس دوسرے دور کے بعد بھی سید عبداللہ کے بعد پھر کوئی محنت کرنے والا نہ بچا، اور یہ قوم پھر ایک بار گمراہی میں آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ انتظار کیجئے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔